اس دن میں نے تمام نوکرانیوں کو چھٹی دی ہوئی تھی۔ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، میں اکیلی ہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد میں نے اپنے لیے کھانا بنانے کے بارے میں سوچا۔ کچن میں چلی گئی۔ کچن میں سارا سامان موجود تھا۔ میں نے اپنی مرضی کی چیزیں نکال کر کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اسی وقت ہی میرا موبائل بجا۔ امی کی کال دیکھ کر میں نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ ابھی تک اماں جان کو میں نے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے کیوں میں نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں والوں کو اس بارے میں پتہ چلے کہ میں نے ایک پاگل انسان سے شادی کر لی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جیسی زندگی گزر رہی ہے بس گزرنے دی جائے۔ فی الحال صرف اور صرف مجھے ایک شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور وہ شخص دلاور کا چچا تھا، جو اکثر ہی اس کی خبر لینے کے لیے اس گھر میں آتا رہتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اسے دلاور سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مالکن نے مرنے سے پہلے جائیداد میرے اور دلاور کے نام کر دی تھی۔ اس کے لیے میں اس کی بہت شکر گزار تھی، اور اسی وجہ سے ہی دلاور کا چچا بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جب بھی مجھے دھمکی دیتا تھا تو میں آگے سے اسے کورٹ کی دھمکی دے دیتی تھی کہ میں پولیس کو یہ بتا دوں گی کہ تم میرے شوہر کو ہراساں کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہو۔ جہاں تک میرے بے وقوف شوہر کا سوال تھا تو وہ سارا وقت ہی کمرے کے اندر موجود رہتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جس سے مجھے بہت ہی کوفت محسوس ہوتی تھی، مگر میں یہ بات جانتی تھی کہ اگر عیاشی کرنی ہے تو یہ سب کچھ بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اس دن موسم اچھا خاصا خراب تھا، تیز بارش ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ میں گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بالکل اکیلی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اماں کی کال دیکھ کر وہ خوف بھی ختم ہو گیا۔ میں ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اماں بہت زیادہ پریشان تھیں۔ جس شخص کے ساتھ انہوں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے کیا تھا، اس شخص کے گھر والے بہت زیادہ لالچی تھے، جو اب ایک بڑے جہیز کی فرمائش کر رہے تھے، جبکہ وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ میری اماں ایک غریب عورت ہیں، جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں تھا۔ وہ فرعون بنے ہوئے تھے۔ چونکہ میرے پاس اچھا خاصا پیسہ آ گیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اس پیسے کے بلبوتے پر میں اپنی بہن کی شادی ایک بہت ہی اچھے گھر میں طے کر دوں گی، اسی وجہ سے میں نے اماں کو کہا تھا کہ یہ رشتہ توڑ دیں۔ میری بات سن کر اماں واویلا مچانے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتا کہ کتنی مشکل سے اس کا اتنے اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ اب میں ایک جہیز کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں توڑ سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم وہاں پر اب زیادہ محنت کرنا شروع کر دو، اور جتنے بھی پیسے جمع ہوں میری طرف ہی بھیج دیا کرو۔ ہمیشہ کی طرح اماں اس بار بھی خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی تھیں، مگر مجھے بھی اب ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، اس وجہ سے زیادہ دکھ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اماں کی اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ کھانا بنانے کے بعد میں کھانے بیٹھ گئی۔ اسی وقت ہی میرے ذہن میں اپنے شوہر کا خیال آ گیا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنے عرصے کے بعد میرا اس کے ساتھ سامنا ہونے جا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے تھوڑی بات چیت ہی کر لی جائے اور دیکھا جائے کہ آخر یہ انسان کس حد تک پاگل ہے۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کر دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اچھا خاصا قد کا آدمی تھا اور اس کی جسامت بھی ٹھیک تھی۔ شانے چوڑے تھے، بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اچانک ہی اس نے میری بازو پکڑی اور زور سے زمین پر دھکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے بال پکڑے۔ میں اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میں بچاؤ کرنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجبوری انسان سے ہر وہ کام کروا لیتی ہے جس سے انسان دور بھاگتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ زندگی میں کتنی بھی مجبور کیوں نہ ہو جاؤں، کبھی بھی کسی انسان کے گھر جا کر کام نہیں کروں گی۔ مجھے غلامی سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا اور لوگوں کے نیچے لگ کر کام کرنا مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میری ماں بھی یہی کام کرتی تھی۔ میں اکثر ہی اس سے لڑائی کرتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی فیکٹری میں مزدوری کر لو، لیکن یوں کسی کے گھر پر کام نہ کرو۔ میری بات سن کر وہ ہمیشہ ہی پھیکے انداز میں مسکرا دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ بیٹا، مجبوری انسان سے ہر وہ کام کرواتی ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ شاید میری زندگی میں یہی کام لکھا ہوا ہے۔ اگر میں اس سے منہ بھی چرا لوں گی تو پھر ہم کھانا کیسے کھائیں گے؟ جہاں تک فیکٹری میں مزدوری کرنے کا سوال ہے تو اس کی تنخواہ کے بارے میں تمہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ میرے 4 بچے ہیں، چاروں کو میں نے پالنا ہے، بیٹوں کو تعلیم دلوانی ہے اور بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔
اس سب کے لیے مجھے ایک موٹی رقم کی ضرورت ہے جو اس فیکٹری کی معمولی سی تنخواہ سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اماں کی بات سن کر میں جھنجھلا جاتی تھی اور بعض اوقات تو غصے سے انہیں باتیں سنانے لگتی تھی۔ اس وقت میں نے کبھی اماں کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ میں خوبصورت ہوں، اسی وجہ سے میرے لیے اچھے اچھے گھروں سے رشتے آئیں گے اور یوں امیر گھر میں شادی کر کے میں بھی امیر ہو جاؤں گی۔ میں یہ بات مکمل طور پر نظر انداز کر گئی تھی کہ شہزادے صرف اور صرف شہزادیوں کے لیے آتے ہیں اور عام لڑکیوں کے لیے عام لوگوں کے ہی رشتے آتے ہیں۔ میرے لیے بہت سارے رشتے آ رہے تھے، لیکن سب کے سب ہی نکھٹو تھے۔ کسی کی بھی اچھی نوکری نہیں تھی اور نہ ہی کوئی مناسب کاروبار تھا۔ اماں بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ ایک دن مجھے کہنے لگیں کہ تم سب سے بڑی ہو، جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی تب تک میں تم سے چھوٹی بیٹی کی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ اب کوئی بھی رشتہ ہو تو خاموشی سے اس کے لیے ہاں کر دو، کیونکہ پیسہ مرد کی زندگی میں عورت کے نصیب سے ہی آتا ہے۔ اگر تمہارے نصیب میں پیسہ لکھا ہوا تو تمہارا شوہر راتوں رات ہی امیر ہو جائے گا۔ اماں کی بات سن کر مجھے صدمہ پہنچا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی میرے ساتھ اس طرح کی بات کر سکتی ہیں۔ وہ مجھے سر سے اتارنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں بھی اپنے نام کی ہی ایک تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس وقت تک یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی جب تک کہ میں کسی امیر شخص کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتی، اور اسی سلسلے میں میری امی سے دوبارہ سے لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر چودھری کی اجارہ داری تھی۔ گاؤں کے سب لوگ ہی اس کا حکم مانتے تھے اور اس سے خوفزدہ ہوتے تھے۔ کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سب کو ہی دبا کر رکھا ہوا تھا۔ میری ماں اسی حویلی میں ہی کام کرتی تھی۔ وہاں سے انہیں اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے اور اس کے علاوہ مہینے کے مہینے چودھرائن کے پرانے کپڑے بھی اماں کو ہی ملتے تھے، جسے پہن کر میری بہن خود کو خوش قسمت تصور کرتی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت کوفت ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم اپنی مرضی کی نہیں بلکہ کسی اور کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن میں نے اماں سے دو ٹوک انداز میں بات کی کہ آج کے بعد آپ حویلی نہیں جائیں گی۔ یہ جو سوچ رہی تھیں کہ وہ میری بات ماننے پر راضی ہو جائیں گی، سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے کہنے لگی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کے بعد میں تمہاری بات مانوں گی۔ تم جو کچھ بھی کہو گی میں وہ سب کچھ کروں گی، لیکن آج مجھ پر ایک احسان کر دو۔ آج تم حویلی میں چلی جاؤ۔ میری طبیعت بہت خراب ہے اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں جھک سکوں۔ اماں کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، کیا؟ میں نے کہا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ مجھے اس کام سے کتنی شدید نفرت ہے، اس کے باوجود بھی آپ مجھے یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ اگر آج میں وہاں پر نہ گئی تو مجھے پورے مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ پہلے تو اماں اپنی مالکن کی بہت تعریفیں کرتی تھیں، لیکن آج انہوں نے یہ راز مجھ پر کھولا تھا کہ ان کی مالکن ایک خود غرض عورت تھی، جسے کام کے علاوہ کسی دوسری چیز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ نوکرانیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ انہیں مارتی بھی تھی۔ وہ میری ماں کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی اور اسے بھی گالیاں دیتی تھی۔ اماں پہلے یہ بات مجھے اس لیے نہیں بتاتی تھی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ میں کوئی واویلا مچاؤں گی۔ خیر، واویلا تو میں نے اس وقت مچانے کا بھی فیصلہ کر دیا تھا۔ اماں کو تسلی دی کہ فکر مت کریں، میں وہاں پر چلی جاؤں گی۔ دل ہی دل میں بہت زیادہ غصے میں تھی۔ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میرا خون کھول رہا تھا۔ تقریباً شام 7 بجے کے وقت میں وہاں پر پہنچ گئی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرح کا کھانا وہاں پر موجود تھا اور مختلف گھرانوں کے امیر لوگ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ لڑکے لڑکیوں کا سسٹم ایک ہی جگہ پر سیٹ کیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ یہی چودھری کچھ دن پہلے ایک تقریر میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ آج اس کی حویلی کے مناظر دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک خاندانی مرد ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی بھی اس وقت کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ لڑکا چہرے سے کوفت زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ بھی میری طرح کا ہی مجھے لگا، جسے کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں میں اس لڑکے کی طرف مسلسل دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ یکدم ہی اس نے میری طرف نظریں پھیر لیں۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں جلدی سے منظر عام سے ہٹ گئی۔ اس کے بعد میں جب تک وہاں پر تھی مجھے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا رہا۔
میں جب بھی دیکھتی تو وہ لڑکا وہیں پر موجود ہوتا۔ وہ مجھے شکل سے جتنا شریف لگا تھا اتنا ہی ٹھرکی نکلا تھا۔ میں کونے میں کھڑی مہمانوں کو مشروب پیش کر رہی تھی جب اچانک ہی ایک عورت چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کتنے عرصے سے کام کر رہی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور پھر دو ٹوک انداز میں اسے کہا کہ میں یہاں پر کام نہیں کرتی، میری ماں کام کرتی ہے، آج ان کی طبیعت خراب تھی، میں ان کی جگہ پر یہاں آئی ہوں۔ میرا یہ انداز اور لہجہ دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہی ہو۔ شدت سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اس وقت اپنے گھر پر موجود نہیں ہوں بلکہ کسی کی حویلی میں موجود ہوں، اور میری حیثیت اس وقت گھر کی مالکن کی نہیں بلکہ ایک نوکرانی کی ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگ لی اور کہا کہ معذرت کرتی ہوں، اگر آپ کو میرا لہجہ برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کروں گی۔ یوں اچانک سے میرے معافی مانگنے پر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تم غریبوں کی یہی عادت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تم لوگوں کو اپنی اوقات جلدی سے یاد آ جاتی ہے، چلو اب یہ گلاس اٹھاؤ اور یہاں سے غائب ہو جاؤ، دوبارہ میں تمہیں یہاں پر نہ دیکھوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے مجھے کیوں وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ میں کچن میں کھڑی معاملات دیکھ رہی تھی جب چودھرائن وہاں پر آئی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ میں نے تمہیں باہر کا انتظام دیکھنے کے لیے کہا تھا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ باہر آپ کی کوئی دوست کھڑی تھی جس نے مجھے اندر بھیج دیا ہے۔ میں نے اسے اس عورت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس کے بعد چودھرائن نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ وہ سارا وقت میں نے کچن کے اندر ہی گزارا۔ جب میں گھر واپس جانے لگی تھی تو مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ ایک مردانہ آواز تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکا تھا جو اس ساری پارٹی کے دوران مجھے گھورتا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور روبدار انداز میں مجھ سے میرا نام پوچھنے لگا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے ہچکچا گئی۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ اس کے بعد میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی، اس نے دوبارہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور روکتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں ابھی یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہا۔ اس لڑکے کی اس ہمت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح کا برتاؤ کروں گی۔ وہ لڑکا منہ سائڈ پر کیے اسی انداز میں ہی کھڑا تھا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر کسی کو اس بارے میں علم ہو گیا تو میری سختی آ جائے گی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے گھر والوں کے چہرے بھی میری نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ابھی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اس کی سزا شاید میرے گھر والوں کو ملے۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی اماں جان بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور میرے پاس آتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم یہاں تک اکیلی آئی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں میرے رونے سے فکر مند نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ انہیں صرف اور صرف ایک چیز کی پریشانی تھی کہ میں اپنے ساتھ پیسے لے کر کیوں نہیں آئی۔ دراصل حویلی کے خاص منشی نے مجھے دروازے پر رکنے کے لیے کہا تھا۔ وہ میرے لیے پیسے لینے اندر گیا تھا، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی میں بھاگی چلی آئی تھی۔ میں اسی انداز میں ہی امی کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی کہ دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اماں خدا کے لیے دروازہ مت کھولنا ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اماں نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹکا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے ڈر تھا کہ وہی لڑکا ہے جو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے ہی منشی کھڑا تھا۔ اس کی سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں کافی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں، مگر مجال ہے جو تم میری ایک بھی آواز پر رکی ہو۔ جلدی سے یہ اپنے پیسے پکڑو، لگتا ہے کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیسے میں لیتی، اماں نے جلدی سے اچک لیے اور کہنے لگی، پیسوں کی تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے منشی صاحب، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا۔ اس کے بعد وہ منشی کے ساتھ کھڑی ہو کر باتیں کرنے لگی، جبکہ میں گہری سانس لے کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ میرا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے میرا سامنا کسی بھی مرد سے نہیں ہوا تھا۔ وہ انسان پہلا مرد تھا جس سے میں نے بات کی تھی اور جس کے روبرو ہوئی تھی۔ میں نے غصے سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ان کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ہی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ بچپن میں بھی میں ہاتھوں کی بہت تیز تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی تھی۔ مائیں ہر روز ہی اپنے بچوں کی شکایتیں لے کر میری اماں کے پاس آتی تھیں۔
آج وہی غلطی میں نے دوبارہ سے دہرا دی تھی، لیکن آج سامنے غریب کا بچہ نہیں کھڑا تھا، بلکہ ایک بہت ہی امیر انسان کھڑا تھا جس کے ایک اشارے پر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے جائے نماز اٹھا لی اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگی۔ شاید میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا، اسی وجہ سے وہ انسان دوبارہ سے میرے پیچھے نہیں آیا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن میری بہن کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا۔ وہ لڑکا آرمی میں کیپٹن تھا۔ اماں نے ان سے میرے بارے میں بات کی تو میری بہن کی ساس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کے لیے ہی رشتہ لے کر آئے ہیں، اگر آپ اس کا رشتہ کرنے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم کہیں اور بات کر لیتے ہیں۔ اماں پریشانی سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اب میں تمہاری وجہ سے اس کا اتنا اچھا رشتہ ہاتھوں سے نہیں گنوا سکتی۔ اب تمہارے نصیب ہی ٹھنڈے ہیں تو اس میں تمہاری بہن کا کیا قصور ہے؟ میں اس کے رشتے کے لیے ہاں کر رہی ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تکلیف تو مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اماں کو اجازت دے دی اور کہہ دیا کہ بے شک اس کی شادی کر دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لوگ اچھے خاصے امیر تھے، ان کی اپنی زمینیں تھیں، اس کے علاوہ ان کا کاروبار بھی تھا، لڑکا بھی کیپٹن تھا۔ میری بہن کی قسمت یکدم ہی کھل گئی تھی۔ ہر ہفتے ہی اس کے لیے سسرال سے تحائف آتے تھے۔ دراصل اس لڑکے نے میری بہن کو ایک شادی میں پسند کیا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں میری بہن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو تنگ کیا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر رشتہ لے کر چلے آئے۔ ایک دن میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو کوئی انسان مجھ پر فدا نہیں ہوتا۔ بہت جلد ہی مجھے اس کا جواب اپنے دل سے ہی مل گیا۔ لوگ مجھ پر فدا ہوتے تھے، لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھے۔ اگر کوئی امیر انسان مجھ پر فدا ہوتا تو میری خواہش پوری ہو جاتی اور میری قسمت بھی کھل جاتی۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے اگر اس چیز کو سر انجام دیا جائے تو جواب ناکامی کی صورت میں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بھی ہر طرح کی کوششیں ملتوی کر دی تھیں۔ پہلے میں اماں کے ساتھ تیار ہو کر ہر طرح کی شادی میں جاتی تھی، لوگوں کو لبھاتی تھی اور اس کے علاوہ بڑی عمر کی عورتوں کے پاس بھی جا کر بیٹھتی تھی، ان کی تعریفیں کرتی تھی اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں بڑھاتی تھی۔ مگر اب میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ مجھے ایک بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، اور جو قسمت میں نہیں ہوتا وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے۔ آپ جتنا کسی چیز کے پیچھے بھاگو گے وہ چیز اتنا ہی آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے ساری پرانی عادتیں چھوڑ دی تھیں۔ میں خود کو مصروف رکھنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، لیکن دن میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آ جاتا تھا جس میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگتی تھی۔ میری بہن کی تو اب شادی بھی ہونے والی تھی اور مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اسے میری آہ لگ جائے۔ یہ نہیں تھا کہ میں اپنی بہن سے جل رہی تھی، مجھے صرف اور صرف ایک ہی بات کا دکھ تھا کہ میری باری میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، مجھے میرا نصیب کیوں نہیں مل رہا۔ آخر وہ انسان کہاں پر رہ گیا ہے جس نے میرے ساتھ گھر بسانا تھا۔ میری عمر کی لڑکیوں کی بھی شادی ہو چکی تھی، اب تو ان کے 2 بچے بھی تھے، صرف میں ہی تھی جو کنواری رہ گئی تھی۔ اماں بھی اب میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا تم میری بات مانو تو ضد چھوڑ دو اور جو بھی رشتہ آتا ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عمر نکل جائے اور یہ رشتے بھی آنا بند ہو جائیں۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انہیں کہا کہ آج تو آپ نے مجھ سے یہ بات کہہ دی ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی یہ بات نہ کہنا۔ اپنے خواب میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ میرے خواب توڑے۔ جہاں تک معمولی سے رشتے کے لیے ہاں کرنے کا سوال ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ میں ایک پڑھے لکھے انسان کے ساتھ شادی کروں گی۔ میری بات سن کر اماں سوچ و بچار کرنے لگی اور کچھ دیر کے پاس میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میرے پاس ایک منصوبہ ہے، اگر تم میری بات مان لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت بھی کھل جائے۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں بے چینی سے کہنے لگی کہ آپ کے دماغ میں جو کچھ بھی آ رہا ہے آپ مجھے جلدی سے بتا دیں۔ اماں نے مجھے کہا کہ تمہاری خالہ شہر میں ایک بہت بڑے بنگلے میں کام کرتی ہیں۔ وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ کچھ ہی دن پہلے اس بنگلے کے ساتھ والے بنگلے میں کام کرنے والی نوکرانی نے اپنے مالک سے شادی کر لی ہے۔ اس نے اپنے مالک کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسایا تھا اور وہ بیچارہ اس کا اس حد تک دیوانہ ہو گیا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اس سے نکاح کر لیا۔ اب اس کے گھر والوں نے مجبور ہو کر اسے بہو کے روپ میں قبول کر لیا ہے۔ اگر تم بھی شہر جا کر کسی بڑے سے بنگلے میں کام کرنا شروع کر دو تو مجھے یقین ہے کہ تمہارا نصیب کھل جائے گا۔
चलो उस बंगले में ना सही, लेकिन आसपास किसी अच्छी जगह पर तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। गांव में मुझे किसी भी अच्छे रिश्ते के आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे ही कम पढ़े लिखे हैं और जाहिल हैं। वो तो तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी थी जो उसके नसीब में वो इंसान लिख दिया गया। अम्मा की बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। किसी ज़माने में मैं इस काम को सबसे बुरा समझती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इसी के ज़रिए ही अब मेरा नसीब खुल सकता है। अम्मा ठीक बात कह रही थी कि मुझे अगर अपना नसीब बनाना था तो सबसे पहले मुझे इस गांव से निकलना था। मैंने उन्हें कहा कि आप खाला से बात करें, मैं कल ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अब इस घर में भी मेरा दम घुटने लगा था। थोड़े ही दिनों के बाद वो मुझे एक बंगले में लेकर चली गईं, लेकिन वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि फौजिया बेगम अपने एक बेटे के साथ रहती हैं, लेकिन उनका बेटा पागल है। उसका दिमाग 5 साल के बच्चे जितना है। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैम फौजिया ने मुझसे पूछा था कि तुम कौन कौन सा काम कर लेती हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। एक दिन उन्होंने मुझसे खाना बनवाया। उन्हें वाकई वो बहुत पसंद आया था। वो मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगीं कि इतने अरसे के बाद मुझे इतनी अच्छी कुक मिली है और मैं इसके लिए अपने रब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज के बाद तुम्हारा काम सिर्फ़ और सिर्फ किचन संभालना है। घर की सफाई सुथराई के लिए मैं किसी और औरत को रख लूँगी। उन्होंने मुझे जो तनख्वाह बताई थी वो सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा थी। उन दिनों वैसे भी मेरी बहन की शादी होने वाली थी। अब उसके ससुराल वालों ने एक नया पंगा कर दिया था। वो कह रहे थे कि हमें जहेज चाहिए। अम्मा इसके लिए बहुत परेशान थी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे बस थोड़ा सा वक्त मांग लें। तकरीबन 6 महीनों के बाद हम उनकी कही हुई चीज़ें उन्हें देने के काबिल हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर अम्मा थोड़ी सी मुतमईन तो हो गई थी, लेकिन उनकी परेशानी मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुई थी। जाहिर सी बात थी, वो एक माँ थीं और अब तो उनको चांदनी के ससुराल वालों पर भी शक होने लगा था, जो पहले तो बहुत मीठे बने हुए थे, लेकिन अब यकदम ही उनका रवैया तब्दील हो गया था। मुझे इस घर में काम करते हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था। मैं सारा दिन किचन में ही रहती थी और रात के वक्त अपने कमरे में खामोशी से चली जाती थी। मेरा कमरा मालकन के कमरे के साथ था। एक दिन नौकरानी मुझे कहने लगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम पर मालकन बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं, वरना वो तो हमें मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। तुम्हें तो उसने अपने पहलू में एक कमरा दिया हुआ है। उसके बाद उसने बुरा सा मुंह बनाया और दोबारा बोली, अगर उसका बेटा किसी काम का होता तो तुम उसके बेटे से शादी कर लेती। चलो खैर कोई बात नहीं, किसी और जगह पर हाथ मारने की कोशिश करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन इस मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाओगी। ये कहकर उसने मुझे आंख मारी, जबकि उसकी सोच सुनकर मुझे बहुत ही हैरत हुई। सिर्फ मैं और मेरी माँ ही नहीं थे जो ऐसा सोचते थे, बल्कि हम जैसी सारी औरतों की यही ख्वाहिश थी कि उनकी किसी अच्छे से घराने में शादी हो जाए। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, जब अचानक ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने जल्दी से गर्दन मोड़कर देखा तो सामने ही एक बड़ी उम्र का मर्द खड़ा था, जो बहुत ही गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। उसे वहाँ पर देखकर मैं गड़बड़ा गई। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और मुझसे पूछने लगा कि मैम फौजिया कहाँ पर हैं। मैंने उन्हें बताया कि वो इस वक्त ऑफिस में गई हुई हैं। उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, क्या छोटे साहब घर पर ही मौजूद हैं? दरअसल छोटे साहब मैम फौजिया के बेटे को कहा जाता था। अब की बार मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैम फौजिया ने सख्ती से मना किया था कि किसी को भी उनके बेटे से मिलने की इजाज़त न दी जाए। मैं जल्दी से उनके पीछे भागी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से उंगली उठाकर मुझे धमकी देते हुए कहने लगे, खबरदार जो तुमने मुझे रोकने की या मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैम फौजिया को ये पसंद नहीं है, मगर उन्होंने मेरी बात को किसी खातिर में नहीं लिया और जल्दी से उस कमरे के अंदर दाखिल हो गए। उन्हें वहाँ पर गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैम फौजिया भी वहाँ पर चली आईं और मुझसे पूछने लगीं कि तुम इस कमरे के बाहर क्या कर रही हो। मैंने थोड़ी देर पहले होने वाले वाक़े के बारे में उन्हें बता दिया। उनका चेहरा यकदम ही गुस्से से लाल हो गया था। वो आंधी तूफान की तरह उस कमरे के अंदर दाखिल हो गईं। उसके बाद मुझे कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें उस वक्त बंद हुईं जब छोटे साहब ऊंची आवाज़ में चिल्लाए थे और फिर फूट फूट कर रोने लगे थे। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल दहल गया। एक नौजवान लड़का उस वक्त ज़मीन पर बैठा हुआ था।
اس نے اپنا سر گھٹنوں کے اوپر رکھا ہوا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ قریب ہی میں فوزیہ اور وہ شخص کھڑا تھا۔ وہ دونوں ہی فکر مندی سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ میں زیادہ دیر تک وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکی اور دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ رات کا وقت تھا۔ میم فوزیہ میرے پاس آئیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھیں۔ ان کے چہرے سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا تمہاری دعا قبول ہوتی ہے؟ ان کی بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ دعا تو سب لوگوں کی ہی قبول ہوتی ہے۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگیں اور کہنے لگیں کہ میری دعا آج تک قبول نہیں ہوئی۔ اب کی بار وہ رو رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ مایوس نہ ہوں، مایوسی کفر ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے دوبارہ پوچھا، کیا تم نے کبھی کسی چیز کی شدت سے خواہش کی ہو لیکن وہ چیز تمہیں نہ ملی ہو؟ میں نے اس بار بھی جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے ہمیشہ سے یہی خواہش کی تھی کہ میرا رشتہ کسی اچھے سے گھر میں ہو جائے، میرا شوہر بہت امیر ہو۔ امیری کے علاوہ میں نے آج تک کچھ بھی نہیں مانگا تھا، لیکن وہ بھی مجھے نہیں مل سکا۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ میں نے بھی شدت سے ایک چیز کی دعا کی تھی لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ کل میرے پاس آخری موقع ہے، تم دعا کرو کہ میں اس بار کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ایک امید سے مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم میرے لیے دعا کرو گی نا؟ میں نے زور زور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور انہیں کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے لیے دل سے دعا کروں گی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے تہجد کا وقت تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں فوزیہ بیگم کا چہرہ گھومنے لگا اور میں وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس رات میں نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے دعا کی تھی اور وہ میم فوزیہ تھیں۔ اس کے بعد میم فوزیہ سے میرا سامنا بہت ہی کم ہونے لگا۔ رات کے وقت ایک بار ہی وہ مجھے دکھائی دیتی تھیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اب وہ کافی مطمئن رہنے لگی ہیں۔ ان کی پریشانی بھی اب کافی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ جب میں نے ایک دن ان سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور جوش سے مجھے کہنے لگیں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، میں تمہاری بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو اپنے لیے نہ صحیح لیکن کسی اور کے لیے ہی دعا قبول تو ہوئی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ہی ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ ہر وقت ہی کھانستی رہتی تھیں اور اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ گھر میں جتنی نوکرانیاں کام کرتی تھیں انہیں بھی نکال دیا تھا۔ اب صرف میں ہی وہاں پر موجود تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگیں کہ اگر میں تم سے کبھی کوئی چیز مانگوں تو کیا تم مجھے وہ دو گی؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھ سے میری جان مانگ لیں، میں آپ کو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے کیوں اس عورت سے مجھے ایک عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، نہیں، تمہیں زندگی گزارنی ہے، تمہارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا جوان ہے لیکن اس کا دماغ 5 سال کا ہے، تم صرف اور صرف اس سے نکاح کر لو، میں اس کے لیے ساری عمر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ میری دعا بھی قبول ہو گئی تھی۔ مجھے امیری نہیں مل رہی تھی، اسی چیز کی تو میں نے ہمیشہ سے ہی توقع کی تھی۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر میرا شوہر ظالم ہوا، پاگل ہوا تو میں کیا کروں گی۔ مجھے صرف اور صرف اس کے پیسوں سے محبت تھی اور آج مجھے وہ سب کچھ مل رہا تھا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور اپنی مالکن کو کہا، جی ٹھیک ہے، میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ پرجوش ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھے کہنے لگیں، مجھے یقین تھا کہ تم اس امتحان میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، مجھے خوشی ہے کہ تم میرے بیٹے کی دلہن بن رہی ہو۔ اس کے بعد میرا بہت ہی سادگی سے اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میں ساس کے مرنے کے بعد اس گھر میں راج کر رہی تھی، ہر جگہ پر میری ہی مرضی چلتی تھی۔ میری خالہ کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے بھی انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جہاں تک میرے شوہر کا سوال تھا تو اسے صبح اور شام کا کھانا اس کے کمرے میں ہی دے دیا جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اس بیچارے کے لیے اس سے بڑھ کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہر ہفتے کے بعد ایک نائی اس کے کمرے میں آتا تھا جو کہ اس کے بال وغیرہ ٹھیک کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا خیال رکھنے کے لیے بھی میں نے ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا جو کہ ہفتے میں 2 بار ہی آتا تھا اور اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو حل کر دیتا تھا۔ اس کے ڈاکٹر کے بارے میں بھی مجھے پتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھے کہنے لگا، تمہارے شوہر کا دماغ 5 سال کا نہیں ہے، یہ تم سے جھوٹ بولا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ماضی کا کوئی ایسا واقعہ یاد آ جائے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔
تم نے صرف اور صرف اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر کی باتوں کو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا، مگر اس دن نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی تھی جو میں اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور زمین کی طرف پھینکا تھا تو میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے میں نے چودھری کے گھر دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ پر مکمل طور پر جامد ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ یقیناً ہی اسے ماضی کے کچھ واقعات یاد آنے لگے تھے۔ اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے بھی اپنی غلطیاں یاد آ گئی تھیں۔ اب وہی انسان میرے شوہر کے روپ میں کھڑا تھا۔ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں اور اسے اس مشکل سے باہر نکالوں۔ میں اسی وقت ہی اسے چوکیدار کی مدد سے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ دوائیوں پر لگا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی یادداشت بھی واپس آ گئی تھی۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا مگر اسے ہمارے نکاح کی یاد نہیں تھی۔ جب میں نے اسے کچھ دن پہلے والے واقعات کے بارے میں بتایا تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ واویلا مچائے گا اور ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے، اس دن میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہی دوبارہ تمہارے گاؤں جا رہا تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرا سر کسی ایسی چیز سے ٹکرا گیا کہ جس کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سارا وقت میں نے کیسے گزارا ہے، لیکن تمہارا چہرہ میں نہیں بھولا۔ اکثر مجھے ایسے خواب آتے تھے جس میں تمہارے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے نہ صرف ایک امیر شخص مل گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انسان میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا جو مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا اور جس کی زندگی میں مجھ سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ اسے اپنی ماں کی موت کا بہت دکھ تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس سے وعدہ کیا کہ ہر قدم پر میں اس کا ساتھ دوں گی۔ جہاں تک اس کے چچا کا سوال تھا تو وہ کافی عرصے سے ہم دونوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے کاغذات حاصل کر لیے جائیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا بھتیجا دوبارہ سے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گیا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اپنی اماں اور بہن بھائیوں کو لے کر میں شہر ہی چلی آئی اور ان کا اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ بھی میں نے ایک اچھی جگہ پر کر دیا اور پچھلے لوگوں کو انکار کر دیا۔